الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما واصحابهما اجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اما بعد ماہ رمضان المبارک میں تاریخ اسلام کے جہاں بے شمار واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک سب سے عظیم واقعہ فتح مکہ کا ہے۔ چنانچہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع فتح مکہ ہے۔ اس واقعے کی میں انشاءاللہ العزیز مکمل تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کا غلبہ تھا، کعبۃ اللہ پر مشرکین مکہ کا قبضہ تھا، اور خود خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحکم خدا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں قیام کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ پس منظر ہمارے ذہن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عظمت و اہمیت بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ کا سلسلہ یا اس کی کڑی دراصل صلح حدیبیہ سے ملتی ہے۔ میں مکمل طور پر صلح حدیبیہ کو بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کے جو اہم نکات ہیں اس صلح کے، اس ایگریمنٹ کے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ فتح مکہ کا پس منظر ہمارے سامنے آ جائے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اس بات کا عزم کیا کہ وہ عمرہ کے لیے سفر کریں اور مکہ مکرمہ جائیں، درمیان راستہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور وہاں پر ایک صلح طے پائی گئی۔ اول تو آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور صلح یہ طے ہوئی، صلح میں مکمل طور پر مشرکین مکہ نے اپنے شرائط منوائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر مشرکین مکہ کی تمام شرائط کو قبول کیا۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آنے والے 10 سالوں تک مسلمان اور مشرکین مکہ میں جنگ نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے جو قبائل حلیف ہوں گے اور جو مشرکین مکہ کے حلیف قبائل ہوں گے، ان حلیف قبائل پر بھی کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ایک بھی حلیف قبیلے پر حملہ تصور دراصل یہ کیا جائے گا کہ اس کی مرکزیت پر حملہ ہوا ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے میں بات آپ کے سامنے واضح رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا تو آپ کے حلیف قبائل میں بنو قزا بھی ہے
بنو قزا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائید و حمایت کا عہد کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں آ گئے۔ اس کے برخلاف قریش کے گروپ میں بنو بکر قبیلہ، اس طرح مختلف قبائل الگ الگ دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ مکے کے مشرکین جو کہ اہل قریش ہیں ان کا گروپ بن گیا، اور ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف جو قبائل تھے وہ ان کا ایک گروپ۔ اب دو گروپ ہو گئے اور یہ طے کیا گیا کہ ان دو گروپوں میں جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے اگر ایک بھی قبیلے پر حملہ کیا جائے گا تو جو اس کے شریک ہیں وہ تمام کے تمام مل کر اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ سب سے سخت شرط رکھی گئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ اب دیگر شرائط بھی تھے لیکن فتح مکہ کے پس منظر کے لیے یہ دو شرائط ہم اپنے اذہان میں رکھیں۔ اس پر اصحاب رسول نے بھی اعتراض کیا کہ ہم ان سے دب کر صلح کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز ہم ان کی مان رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں انہوں نے حرکت کی وہ یہ کہ یہ صلح طے پا رہی ہے مشرکین مکہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ آخر میں جہاں دستخط کی بات تھی وہاں پر کاتب جو تھے اس اگریمنٹ کے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ جب آپ نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ، انہوں نے ٹوک دیا اور کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ یہاں سے حذف کر دیا جائے، نکال دیا جائے، مٹا دیا جائے، چونکہ اگر ہم رسول اللہ مان لیتے ہیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کیا کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مٹا سکتا۔ رسالت مآب کی حکمت پر لاکھوں سلام، آپ نے وہ قلم لیا، خود مٹایا اور معاہدہ طے ہوا محمد ابن عبداللہ اور اہل مکہ قریش کے درمیان۔ اب اس پر مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی کہ بظاہر ہم نے ہر بات مان لی، ان کی ہر چیز کو قبول کر لیا، ادھر پروردگار عالم خالق و مالک نے سورہ فتح نازل فرمائی۔ سورہ فتح پڑھیے آپ، جو میں یہ اسٹوری جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ قرآن سے کتنی ریلیٹڈ ہے اور قرآن کتنا کب کہہ رہا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیت کیا نازل ہوئی، بظاہر کیا ہوا، مسلمانوں نے پسپائی دکھائی، کم ہمتی دکھائی۔ اللہ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تو بشارت دے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے فتح مبین کی، لیکن سامنے جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ سورہ فتح 26ویں پارے میں یاد رکھیے 29 آیات پر مشتمل ہے، آپ جائیں اس کو پڑھیں، غور کریں کہ پروردگار عالم کیسے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ حلیف پر حملہ بھی مرکز پر حملہ سمجھا جائے گا۔ تقریباً یہ معاہدہ ہونے کے 22 مہینے کے بعد، ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے، 2 سال گزرتے ہیں 24 ماہ پر، 22 مہینے کے بعد ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ کو یہ بنو خزا پر بنو بکر نے حملہ کر دیا۔ یہ کس کے حلیف ہے بنو خزا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں پر ایک اور تاریخ کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بنو خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے زمانے میں حضرت عبد المطلب سے بھی ایک معاہدہ کیے تھے۔ اس وقت کی جو بھی قبائلی جنگیں لڑائیاں تھی، اس وقت بنو خزا نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے معاہدہ کیا تھا. جب یہ معاہدہ طے ہوا تو بنو خزاع کے بڑوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے آبا و اجداد کے معاہدے کی یوں سمجھ لیں کہ تجدید کی ہے. اس میں ایک اہم بات نکل کر آتی ہے. اس معاہدے میں جہاں حضرت عبد المطلب نے بنو خزاع سے کیا ہے، اس میں حضرت عبد المطلب کا ایک جملہ ہے جو ہمارے لیے دعوت فکر ہے. حضرت عبد المطلب اس معاہدے پر، اس ایگریمنٹ پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ عبد المطلب اللہ کو حاضر و ناظر مان کر رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی حضرت عبد المطلب بت پرست نہیں تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. لات و عزا کی بات نہیں کی. آپ نے کیا لکھا، کیا کہا کہ عبد المطلب اللہ کو حاضر جان کر یہ معاہدہ کر رہا ہے. تو بنو خزاع نے وہ معاہدے کی کاپی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی اور کہا کہ یہ آپ کا ہمارا جو معاہدہ ہے، یہ جو محبت ہے، یہ آج کی آج نئی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی ہے، آپ کے دادا کے زمانے سے ہے. اب ادھر کیا ہوا کہ یہ بنو بکر نے، قریش مکہ، مشرکین مکہ نے ایک پلاننگ کی. اچھا، یہ معاہدے کے پیچھے ان کی اپنی ایک پلاننگ ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ 10 سال کا اگریمنٹ اس لیے کیے، ان کے اذہان میں، ان کی پلاننگ میں یہ بات ہے. 10 سال ایک لمبا ٹائم ہے، بہت بڑا وقت ہے. اس وقت تو نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. یہ ان کی پلاننگ تھی. لیکن اللہ ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے. ہم ہمیشہ اسباب پر نظر رکھتے ہیں اور اسباب پر فیصلہ کرتے ہیں. خدا را ہم اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پروردگار عالم پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب بنو بکر اور قریش مکہ نے بنو خزاع پر کیا کیا؟ راتوں رات حملہ کر دیا. کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بس یہ سمجھا کہ اب ہم طاقتور ہیں. چونکہ بیک گراؤنڈ میں ایک اور اسٹوری ہے اس سے ریلیٹڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیج کر جنگ موطا واقع کروائی تھی. وہاں پر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، دیگر دوسرے 2 جلیل و قدر صحابہ شہید ہو گئے. پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا اور انہوں نے کسی طرح مسلمانوں کی فوج کو بچا کر مدینہ لایا. تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب ان کے جرنل نہیں رہے، ان کے سپہ سالار نہیں رہے اور یہ ایک جگہ سے پسپا ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہو گئے ہیں؟ اب کمزور ہو گئے ہیں. اب اگر ہم بنو خزاع پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں میں اب ہمت و جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے بدلہ لیں گے. یہ ان کی خام خیالی. اب راتوں رات جب بنو خزاع پر حملہ ہو گیا، بنو بکر اور مشرکین مکہ نے مل کر لوگوں کو ذبح کر دیا، لوگوں کو بے دریغ مار دیا. اور مشرکین کے مکہ یا مشرکین عرب کے پاس بھی ایک اصول تھا کہ اگر ہم حرم میں داخل ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ کے حرم میں داخل ہو جائیں گے تو حرم میں کوئی فساد نہیں پھیلائے گا. تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم اپنی جان بچانے حرم میں چلے جاتے ہیں، صحن حرم میں چلے جائیں گے تو مشرکین مکہ وہ بنو بکر احترام حرم میں ہم کو بخش دیں گے. پہنچ گئے وہ حرم میں، لیکن مشرکین مکہ اور بنو بکر والوں نے ان پر کوئی رحم نہیں کھایا، وہاں پر بھی ان کو کاٹ کے ٹکڑے کر دیے. یہ بات، یہ واقعہ، یہ بات ذہن میں رکھیں. میں آخر میں اس کو کنیکٹ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ حرم میں خون بہانا یہ کس کی ذہنیت ہے.
اتنا یاد رکھیے کہ یہ بنو بکر وہ مشرکین مکہ کی ذہنیت ہے کہ بنو خزاع کے لوگوں کو انہوں نے صحن حرم میں اللہ کے گھر کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ کتنی دور ہے؟ اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں کی خبر وہاں پہنچے۔ لیکن دیکھیں ہمارا نبی کیسا ہے، ہمارا رسول کیسا ہے۔ یہ واقعہ ہو رہا ہے حرم کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں۔ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے وضو فرما رہے ہیں۔ دوران وضو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت ام المومنین میمونہ نے۔ اس وقت اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اپنی زوجہ ام المومنین بی بی میمونہ کے پاس ہے۔ حضرت بی بی میمونہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ دوران وضو اچانک آواز بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لبیک لبیک لبیک۔ میمونہ کہتی ہیں، بی بی میمونہ کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، یا تو وہ گھر میں میں ہوں یا رسول اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر کس کو رسول اللہ جواب دے رہے ہیں؟ لبیک لبیک مسرتا مسرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پریشان بی بی میمونہ۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھنے لگی، بی بی یا رسول اللہ وضو کے وقت کیا بات ہوئی، کیا معاملہ تھا کہ آپ نے کہا لبیک لبیک؟ کس نے آپ کو آواز دی؟ رسول اللہ نے فرمایا، بنو خزاع مجھے حرم کعبہ سے آواز دے رہے تھے اور میں لبیک لبیک کہہ کر یہاں سے جواب دے رہا تھا۔ صبح ہوئی، کوئی اطلاع ابھی نہیں آئی ہے، لیکن رسول اللہ نے بی بی میمونہ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہوا ہے بنو خزاع کے ساتھ۔ ادھر کیا ہوا، عمرو بن سالم خزاعی بچتے بچاتے بھاگ کر نکلا اور وہ رپورٹ کرنے آیا مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ ہمارا نبی کتنا پیکر رحمت ہے، غور کریں کتنا کریم ہمارا نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، نماز فجر ادا کروانے کے بعد پلٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اصحاب موجود ہوتے، اب ان سے بات کرتے رسول اللہ۔ صبح میں فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، کیا موضوع ہوتا دیکھیے، کتنا حسین منظر ہوگا وہ مسجد نبوی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھتے، بتاؤ تم نے رات میں خواب میں کیا دیکھا؟ دوسرے سے پوچھتے، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ اپنا خواب بھی بیان کرتے اور صحابہ کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے، اور پوچھتے رات کیسی گزری، رات کے کیا حالات تھے، رات کی عبادت کیسی گزری، رات میں تم نے کیا عبادت کی، رات کیسی گزاری۔ ایک ماحول تربیت اس طرح آپ نے بنائے رکھا تھا مسجد نبوی میں۔ آپ اس میں مصروف تھے کہ عمرو بن سالم خزاعی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہائے ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا، ہمارے جوان کڑیلوں کو مشرکین مکہ اور بنو بکر والوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے، اب ہماری مدد کریں، ہم کہاں جائیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس دی، ہمت دلائی اور کہا کہ تم پر حملہ دراصل یہ ہم پر حملہ تصور کرتے ہیں، ہم برابر اس کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تمام اصحاب رسول کو آپ نے تاکید فرمائی کہ ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں، اب جو بدلہ ہم لینے والے ہیں، جو مکے پر اب ہم حملہ کرنے والے ہیں، یہ خبر کہیں پر نہ جائے، اس کو بالکل خفیہ رکھا جائے، کوئی کسی سے نہیں کہے گا، جب میں حکم کروں گا ہم کوچ کریں گے، نکل جائیں گے۔ ادھر ایک اور واقعہ یوں پیش آیا کہ مکے میں یہ تمام کرتوت تو کر چکے، کرنے کے بعد ان کو ڈر ہونے لگا، خوف کھا گئے،
ارے غلطی ہو گئی، رات میں نہیں کرنا تھا، کیا کریں اب اس کا کچھ تو حل ہو. تو طے کیا گیا کہ ابو سفیان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر، اپنا سفیر بنا کر حضور کے پاس بھیجتے ہیں. وہ ہمارے قبیلے کا سردار بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہے، چرب زبان ہے، سیاس آدمی ہے، حکمت سے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکال لے گا اور یہ حملہ یا ان کا بدلہ ہم سے ٹل جائے گا. بڑا چالاک ابو سفیان، سیاسی ذہن رکھنے والا. اب وہاں سے نکلا وہ مدینے مکہ مکرمہ سے. جحفہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینے کے درمیان. یہ جحفہ کی بھی اپنی ایک تاریخ کا ایک واقعہ میں کہتا ہوں کہ یثرب جب تھا مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کی فضا ایسی تھی کہ جو کوئی وہاں پر آتا وہ بیمار ہو جاتا، شدت کا بخار آ جاتا. لیکن جب رسول اللہ نے اسے اپنا شہر بنا لیا تو اب یہ جو وبا بیماری یہ تھی، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ یہ یہاں کی جو تکلیف ہے، بخار، یہ شدت، یہ بیماری تو جحفہ کو پہنچا دے. مقام جحفہ آج بھی امراض کا گڑھ مانا جاتا ہے. تو اس مقام جحفہ پہ کیا ہوا، ابو سفیان کو ایک اور شخص ملا جو بنو خزاع سے تعلق رکھتا تھا. اس کو ڈر ہوا، اس نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ رپورٹ رسول اللہ کو کر دی؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا، نہیں میں نے گیا. پھر ادھر کدھر مدینے کے راستے میں بولے کہ نہیں میں اپنے اونٹوں کو چرانے سیر تفریح کے لیے نکلا تھا، مجھے مدینہ کیا جانا ہے، میرا مدینے سے کوئی مطلب نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا یہ بات تو جھوٹ کہہ رہا ہے لیکن کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن ثبوت نہیں تھا. وہ وہاں سے چلا گیا. ابو سفیان مقام جحفہ پر جب وہ جہاں اونٹ رکھا تھا باندھ کے، اس نے کیا کیا دیکھیے آپ، یہ ذہانت دیکھیے آپ کے اس زمانے کے لوگوں کو کیا ان کی ذہانت تھی. اس نے پوچھا کہ تم مدینہ گیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، میں نہیں گیا. وہ چلا بھی گیا لیکن یقین نہیں ہوا. تو جو اونٹ کے لیدڑیاں تھی اس نے اس کو توڑ کر دیکھا تو اس میں کیا ہوا، کھجور کی گٹلیاں ملی. تو ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا کر نکل گیا ہے. یہ اونٹ جو کھجور کھایا ہے، پورے مکے میں کھجور اونٹ کو کون کھلائے گا، یہ ہمارے لیے تو نایاب ہے، یہ صرف مدینے میں ہوتا ہے. تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مدینے سے آ رہا تھا لیکن جھوٹ بولا. دیکھیے آپ کیسے تحقیق کیا وہ ابو سفیان. خیر ڈرتے ڈراتے اب طے تھا، وہ آیا مدینہ منورہ میں. ابو سفیان جیسے ہی مدینے میں آیا، چونکہ پہلے سے اس کا وہ بہت ذہین ہے، بہت زیرک ہے، بہت بڑا سیاستدان ہے، پھر قبیلے کا سردار ہے، ایک روب دبدبا ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے دنیاوی طور پر. اس نے کیا کیا، اس کی بیٹی ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ کے پاس آیا. دیکھیے آپ وہ کس طرح سے گراؤنڈ بنا رہا ہے. ڈائریکٹ کہاں پر پہنچا، رسول اللہ کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا، ہماری ماں کے پاس پہنچ گیا. باپ بیٹی کا ایک پدرانہ رشتہ ہوتا ہے، ایک ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے کہ انسانی فطرت ہے. اب وہ ایموشنل کنیکشن کو کیسے یوز کرنے جا رہا ہے دیکھیے آپ. پہنچا اور وہ ہے ہماری ماں، ہمارے رسول کی زوجہ، شریک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے ہی باپ کو گھر میں آتا دیکھا، باپ دروازے میں آیا تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹنے لگی. ابو سفیان کی پوری سیاست ہلاک ہو گئی وہاں پر. ابو سفیان سمجھ گیا بیٹی کی یہ حرکت کہ کیا کی بیٹی نے. بی بی ام حبیبہ کیا کر رہی ہیں، باپ آیا ہے گھر، بابا آؤ، ابا آؤ، تشریف رکھو، بیٹھو کی بات نہیں ہو رہی. پلٹی اور رسول اللہ کا جو بستر تھا اس کو لپیٹ کر کونے میں کر دی. شوق ہو گیا ابو سفیان کو، ہل گیا ابو سفیان اندر سے. پوچھا
بیٹی کیا اس بستر کے قابل میں نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ بیٹی باپ کو جواب دے رہی ہے، کہتی ہے بابا تم بستر کے قابل نہیں ہو، وہ میرے رسول کا بستر ہے، وہ پاک بستر ہے، تم نجس کافر ہو، لہذا وہ تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم اس پر بیٹھو۔ ابو سفیان اب کیا بات کرتا، کیا کوئی چیز بیٹی کے لیے کرتا؟ اس نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی چلے جاتا ہوں، وہیں پر میں اپنی پوری بات کر لیتا ہوں۔ وہ پہنچا وہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک جواب نہیں دے رہے، وہ بار بار بول رہا، کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو رینیول کر لیتے ہیں، جو ایگریمنٹ کیے تھے، جو ٹیریٹری تھی اس کو رینیول کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، جو غلطی ہوئی اس کو تھوڑا سا درگزر کر دو، معاف کر دو، یہ اپنی رپورٹ کرتے جا رہا ہے، لیکن ریٹرن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگل آنسر نہیں دے رہے ہیں۔ سمجھ گیا کہ یہاں پر اب میری بات ہونے والی نہیں۔ وہاں سے نکلا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا۔ یہ سب مکے کے لوگ ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ کچھ راستہ نکالو، تم سفارش کرو، تم چلو میرے ساتھ، رسول اللہ کو منواؤ۔ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے سامنے کچھ بات کر سکیں، ہم رسول اللہ کے فیصلے سے کوئی بات آگے کریں، میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مایوس ہو کے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچا، اب ان کو منانے لگا، بھائی ذرا آپ سپورٹ کریے، بچا لو مجھے، اپنی قوم ہے، اپنی برادری ہے، اپنے رشتہ دار ہے، اگر ان کو جلال آ گیا تو وہ سب تہس نہس ہو جائیں گے، آپ کے اندر کی غیرت کو جگائیے۔ انہوں نے کہا کہ میری غیرت کہتی ہے کہ اگر میرا نبی حکم دے گا تم سے جنگ کرنے کا تو میرے لیے ایک لکڑی کافی ہے، میں لکڑی سے تم سے جنگ کروں گا۔ وہاں پر بھی وہ فیل ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ایک اور در ہے جہاں پر میری بات بن سکتی ہے۔ وہ پہنچ گیا حضرت علی کے پاس، رشتہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے، اب منانے لگا حضرت علی کو، علی تم بات کرو، تم بات کرو، تم داماد ہے، تم وہ ہے۔ علی نے کہا نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، اچھا کچھ مجھے مشورہ دے دو۔ اب ضد ایک رٹ پر ہے ابو سفیان۔ حضرت علی نے باب العلم نے کہا ایک کام کرو، تم اپنی طرف سے اس معاہدے کی تجدید کا اعلان کر دو۔ اور اعلان کر کے کیا کروں؟ اعلان کرو اور چلے جاؤ۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا اس نے طے کر لیا۔ پھر خیال آیا کوئی تو ہوں گا، دیکھا حضرت امام حسن رینگ رہے ہیں بھی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا اور علی کا نکاح ہوا، تو اب یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ کیا عمر ہوگی حضرت امام حسن کی؟ 4 سال 5 سال۔ وہ 4-5 سال کے جو معصوم ہے امام حسن، جا کے ان سے کہہ رہا نانا سے ذرا میری سفارش کر دو۔ چلیے شکر تو ہے نواسے کہ کیا عظمت ہے، ابو سفیان کو علم تھا، بدبخت اس کے پوترے کو اس کا احساس نہیں تھا۔ یہ ابو سفیان دادا ہے یزید کا۔ بی بی فاطمہ دیکھے کہ یہ تو میرے معصوم بچے کو کھینچ رہے ہیں، کہنے لگے ابو سفیان میرا بچہ تیری حمایت میں نہیں آئے گا، تجھے جو کرنا ہے جا اور کر لے۔ مایوس ہو گیا، لیکن بات تو سمجھ میں آئی تھی، علی نے کہا تھا کہ اعلان کر دو، تو وہ ایک طرفہ اعلان کرا اور خوش چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ نے کیا پلاننگ کی تھی کہ یہ پورا ہمارا جو ہے یہ مشن خفیہ رہے گا، لیکن اس میں ہوا یہ، حاتب ابن ابی بلتا ایک صحابی تھے، بدری تھے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی عظمت دیگر اصحاب میں سب سے افضل مانے جاتے ہیں۔ وہ ہیں کون؟ حضرت۔ اب ہوا یہ، انہوں نے
خفیہ طور پر ایک انفارمیشن لیٹر ایک لونڈی کے ذریعے اہل مکہ کو بھیج دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ حاتب نے انفارمیشن لیک کر دی ہے. آپ نے فوراً حضرت زبیر اور حضرت علی اور ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اس عورت کا پیچھا کرو اور اس کے پاس سے وہ لیٹر وہ انفارمیشن کلیکٹ کر لو. یہ چلے گئے, وہ لونڈی کو گرفتار کر لیا, اس کا نام ہے سارا. اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے, میں تو بھیک مانگنے والی ہوں, ایسی بنجارن ہوں, مدینہ گئی تھی اور واپس آ گئی, میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے. علی نے کہا دیکھو جس نے ہم سے کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا, اور جس نے اس کو کہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں کہتا, لہذا تمہاری شرافت اسی میں ہے, وہ لیٹر ہمارے سپرد کر دو. اس نے اپنے جوڑے میں وہ لیٹر کو سیف رکھا تھا, وہاں سے نکال کر دے دی, جو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے مکے والوں کو انفارمیشن پہنچائی تھی. لے کر آ گئے. ادھر مسجد نبوی میں حضرت حاتب کو حاضر کیا گیا. اب وہ لرزنے لگے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے, یہ منافق ہو گیا ہے, میں اس کا سر ابھی قلم کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے پوچھو اس کے سے کیا ہوا ہے. انہوں نے بڑی سادگی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں پکا مومن ہوں, میں مرتد نہیں ہوا, میں منافق نہیں ہوا, لیکن میری اپنی ایک مجبوری تھی. میں اکیلا آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گیا, لیکن میرے بیوی اور بچے مکے میں ہیں, اور ہمارا کوئی بڑا خاندان بڑا قبیلہ نہیں ہے, ہم غریب لوگ ہیں. مجھے اپنے بیوی بچوں کی موت کا ڈر ہوا کہ کہیں وہ مکے والے ان کو قتل نہ کر دے, ان پر ظلم نہ کر دے, لہذا میں ایک سیفٹی کے لیے یہ حرکت کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے, لہذا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اچھا, یہ واقعہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, یہ سمجھنا چاہتے ہیں حضرت حاتب کا, تو سورہ ممتحنہ پڑھیے آپ. سورہ ممتحنہ کے جو ابتدائی آیات ہیں اس کا یہ شان نزول ہے. ایک سورہ فتح پڑھنا ہے, ایک سورہ ممتحنہ کے جو ابتدائی آیات ہیں آپ وہ پڑھیے. بہرحال یہ طے ہو گیا. اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, لشکر تیار ہوا. آپ کو یاد ہونا چاہیے اب یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ مکہ فتح کرنے کے لیے, جو مسلمانوں کا مرکز ہے, قبلہ ہے, جہاں اللہ کا گھر ہے, جہاں حضرت ابراہیم نے اس اللہ کے گھر کو بنایا, جو رسول اللہ کا اپنا وطن ہے. بہت سی خصوصیات کا حامل ہے. میرے پاس وقت کم ہے, اس لیے میں بہت شارٹ میں آپ کو یہ اسٹوری کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نکلے. اب کتنا لشکر ہے پتہ ہے تعداد میں؟ 10,000 کا لشکر ہو گیا. 10,000 کا لشکر جا رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے پہلے پہنچے تو جو خیمے باندھے گئے, جہاں پڑاؤ کیا گیا, جہاں قافلے کو روکا گیا, تو رسول اللہ نے ہر 10,000 ہے, یاد رکھیے آپ, 10,000 سے کہا کہ تم ہر ایک اپنا الگ الگ خیمہ بناؤ, الگ الگ خیمہ بناؤ, اور ہر ایک الگ الگ اپنے خیمے کے سامنے چولہا جلاؤ. ہم رسول اللہ کو صرف یہ سمجھتے ہیں معجزات کر دیں گے تو بس ہے. حکمت دیکھیے آپ کی, جو سپہ سالاری کی حکمتیں ہیں, یہ کیسا عظیم کمانڈر ہے ہمارا نبی. دنیا میں حیرت ہے جو آپ کی تدابیر ہیں, جو آپ کی حکمتیں ہیں. کیا کہا؟ 10,000 خیمے باندھو, 10,000 چولہے جلاؤ. جب رات میں اس زمانے میں تصور کریں ایک ساتھ 10,000 چولہوں کی آگ اٹھی ہوگی تو مکے والوں کی تو بس موت حلق میں آ گئی, جان حلق میں آ گئی. یوں سمجھ لیں 10,000 مزائل نظر آنے لگ گئے اہل مکہ کو.
ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آگ کیسی، یہ روشنی کیسی، یہ کیا ہنگامہ ہے، بنو خزاع تو اتنے طاقتور نہیں ہیں، یہ کہاں سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اب کہ مکے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ سائیکولوجیکل آپ سوچیں کتنا ڈر بیٹھا ہوگا مکے والوں پر۔ ابھی حملہ نہیں ہوا، تدبیر دیکھیے آپ سپہ سالار کی، رسول اللہ ہمارا سپہ سالار کیسی تدبیر کر رہا ہے، دنیا کو ایک نظام دے رہا ہے۔ اب ہوا کیا، خوف کے عالم میں ابو سفیان کو پکڑ لیے مکے والے، تو ہمارا لیڈر، ہمارا سردار۔ دیکھیے سردار کمزور تو قوم خود بخود کمزور ہو جاتی۔ صدر کو، صدارت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ فتح مکہ یہ پیغام دے رہا ہے، ابو سفیان کی صدارت کمزور تھی تو مکے میں خوف چھا گیا، ادھر محمد الرسول اللہ کی صدارت میں قوت و طاقت تھی تو 10,000 چولوں سے اہل مکہ کانپ اٹھے۔ گھبرایا ہوا صدر کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ بولے جاؤ بات کرو، آتا کیا کچھ کام، جا کے بات کرو۔ ابو سفیان کو بھیجے، ڈرتے ڈرتے، اب کوئی تعلق ہونا، کنیکشن ہونا آپ کو سامنے والے کے گروپ میں جانے۔ حضرت عباس سے دوستی تھی، حضرت عباس کو پکڑا، یار بھائی بچا لیا، اب آ گیا مسئلہ، اب تیرے سوائے کوئی نہیں۔ عباس بولے میں تیرے لیے رشتہ داری کے ناطے، ایک قومی برادری کے ناطے تیری ہیلپ کر سکتا ہوں، میں تجھے لے کر رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں، تو ڈائریکٹ بات کر لے۔ وہ آیا، بات کی، رسول اللہ نے کہا رات ہو گئی، صبح بات کریں گے۔ رات میں کیا بات کرنا ہے؟ صبح ہوئی، بولے کہ ایسا کرو کہ گروپ وائز میں اس راستے کو طے کرو جو اس مقام سے مکے میں جانے والا جو راستہ ہے وہ تنگ راستہ ہو، اونچی پہاڑی پہ عباس تم یہ ابو سفیان کو لے کر ٹھہر جاؤ۔ ایک رات میں چولہے جلا کر ان کی زندگی اجیرن بنا دیے۔ اب کیا کیے، اس کے سربراہ کو، اس کے سپہ سالار کو مشرکین کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرا دیے۔ اب بتانے لگے دیکھیے یہ ہوتا ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ ایک ایک جتھا گزر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایک جتھا گزر رہا ہے، ایک چھوٹے راستے سے تھوڑے لوگ بھی گزرے تو ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب 10,000 گزرنا ہے، ایک ایک گروپ گزر رہا ہے، ہر ایک کا امیر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ اور جب وہ یہ عالم دیکھا تو کہنے لگا کہ عباس تیرا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا، کیا فوج لے کر آ گیا؟ حضرت عباس نے کہا کمبخت ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں، یہ تو نبوت ہے، تو اب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ بہت مختصر یہاں ایک بات جو ہمارے لیے بڑی تاریخی اہمیت رکھتی ہے، یہ فتح مکہ کے موقع پر ابھی کوئی تلوار نہیں اٹھی ہے، کسی کا مخالف کا قتل نہیں ہوا ہے، اب یہ گروپ جا رہے ہیں، لیکن ایک گروپ کو اللہ کے رسول نے حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں دوسرے راستے سے بھیجا اور کہا کہ اگر ادھر سے کوئی حملہ کرے تو تم نبٹ لینا۔ اے قوم افغان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے خالد ابن ولید کے اس جتھے میں تمہارے دادا ملک عبد الرشید بھی ہیں۔ ملک عبد الرشید قوم افغان کے جد اعلیٰ ہیں، جو صحابی رسول ہیں، وہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کے اس جتھے کے ممبر ہیں۔ یہ ایک اپنی پوری تاریخ ہے قوم افغان کی، لیکن یاد رکھو فتح مکہ سے قوم افغان کا ایک تعلق ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، ہمارے کیسے بڑے گزرے ہیں۔ جب خالد ابن ولید کے ساتھ ملک عبد الرشید ہیں، اب جب اکرمہ ابن ابی جہل اور دوسروں نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو قوم افغان کو یہ شرف ہے کہ وہ شریک فتح مکہ ہیں رسول اللہ کے ساتھ، یہ اعزاز ہے۔
اب ادھر رسول اللہ آ رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے. یاد ہوگا جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ نکلے تھے تو رات کی تاریکی میں تنہا ابو بکر کو لے کے نکلے تھے. آج ہمارا نبی اس شان و عظمت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے جس کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے. اور ابو سفیان کو انصاری صحابی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو سب سے بڑا بربادی کا دن ہے، آج خون خرابے کا دن ہے. ابو سفیان کانپنے لگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس سے خبر پہنچائی کہ تمہارا صحابی تو دھمکی دے رہا ہے الیوم یوم الملحمہ. رسول اللہ نے جواب دیا، رحمت للعالمین نے جواب دیا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. دیکھیے یہ ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے. بہرحال رسول اللہ جب داخل ہوئے ہیں مکے میں تو آپ کا سر اقدس اپنے کجاوے کے سامنے جھکا ہوا ہے. فاتح کی طرح تن کر آپ نہیں داخل ہو رہے ہیں، عاجزی و انکساری کا پیکر بن کر، رحمت کا پیکر بن کر سر جھکائے ہوئے ہیں رسول اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ریش مبارک کجاوے کو لگ رہی تھی اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. قل جاء الحق وزهق الباطل کا ترانہ آپ کے لب اقدس پر تھا. اور بس ایک شان، ایک تصور کریں کیا عظیم الشان ہوگا، کیا جلوس ہوگا. معراج کا دولہا آج مکے میں داخل ہو رہا ہے. اور رسول اللہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی پر طواف کیا. 2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. رسول اللہ نے ہجرت سے پہلے عثمان ابن طلحہ جو کعبے کی جو دروازے کی چابیاں تھی اس کے پاس تھی. اب مکہ فتح ہو گیا، چابیاں لی، اندر گئے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، باہر آئے. اب چابی کس کو دینا؟ عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، آپ چابی بھی مجھے دے دیں. میرا نبی کا بدلے کا انداز دیکھیں. عثمان بن طلحہ سے کہا یہ لو عثمان، یہ چابیاں تمہاری ملکیت ہے، اور یاد رکھنا صبح قیامت تک یہ کعبے کی چابیاں تمہاری نسل میں رہے گی. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی کعبۃ اللہ پر چاہے کسی کی حکمرانی رہ جائے، کعبے کے چابیاں اسی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے. اور اب جو موجودہ جو شخص ہے اتفاقاً اس کا نام بھی عثمان ہے. اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا. بلال کو کہا بلال اب آ گیا ہے وقت اذان. بولے یا رسول اللہ حکم فرمائیے. بولے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ. بلال چڑھ گئے کعبے کی چھت پہ. بولے اذان دو. کیسا منظر ہوگا ذرا غور کرو آپ. صحابہ کیسے تھے، کیسے رسول اللہ سے محبت تھی. چڑھ گئے، بولے اذان دو. بولے یا رسول اللہ مدینے سے جب میں اذان دیتا تھا تو اس کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا، اب اسی کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، اب کدھر رخ کروں؟ بات تو، سوال تو واجبی ہے. جس کی طرف رخ کر کے مدینے سے میں اذان دیتا تھا آج اس کی چھت پر آ گیا، اب کدھر رخ کروں؟ رسول اللہ مسکرا دیے، کہنے لگے بلال میرے چہرے کی طرف رخ کر اور اذان دے. یہ مکہ فتح ہوا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس میں اور بھی بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارا نبی فاتح کی حیثیت سے گیا تو غرور و تکبر کے ساتھ نہیں گیا، عاجزی و انکساری کے ساتھ گیا. ہمارا نبی جب کا مکے میں داخل ہوا تو کسی بھی مخالف کو، دشمن کو زیر نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان تمام کو معاف کیا اور کہا کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں اپنے بھائیوں کو یعنی تم کو معاف کرتا ہوں. دنیا کا وہ پہلا فاتح
فتح ہے جو بغیر خون بہائے، بغیر ظلم کے، بغیر جبر کے، رحمت کے ساتھ کعبۃ اللہ کو فتح کیا۔ اس طرح فتح مکہ ہوا ہے جو آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ بنو خزاع اور مشرکین مکہ کے پاس یہ طے تھا حرم میں قتل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے جب فتح مکہ کے بعد خطبہ دیا تو فرمایا صبح قیامت تک اس حرم میں کوئی خون نہیں بہائے، اور اگر جو خون بہاتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے یزید ابن معاویہ نے ہرہ کے واقعے پر کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، وہاں پر خون بہایا۔ اس کے بعد یہ سعودی حکومت جو آج آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئی ہے، اس نے اس حرم کعبہ میں خون بہایا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1980s کے عرصے میں پھر ایک مرتبہ حسین حرم میں خون بہایا ہے۔ تب آپ غور کریں کہ آپ کس کی طرف ہیں، رسول اللہ کی طرف ہیں یا ان خون بہانے والوں کی طرف ہے؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔